پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو، سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا سارے مال کا یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سارے مال خریدا۔ سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے۔ کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا صاحب اقتدار وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو، جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی NRO دو، اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا، جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو اب بچایا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے فیصلہ کیا اس بڑے اہم موقع پہ آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ ہمارا ملک وہ اس موڑ پہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ اگر ہم اب صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جائے گا۔ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ نماز میں ہم صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ قوم بھی آج ادھر کھڑی ہوئی ہے، ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑی ہے، ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ ایک قوم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے انصاف پہ، رول آف لا انگریزی میں اسے کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ سب انسان جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا کہ جو قوم میں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، وسائل نہیں۔ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، انصاف ہے، اور جو تباہ ہیں وہ ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا، کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ، سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے، پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا۔ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے، کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں، کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ مارشل لاء لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم۔ تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا، مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا۔ پہلے جنرل
مشرف نے NRO دیا ان کو. سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا سرے مال کا, یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا, سرے مال خریدا. سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے, ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا. ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے, اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے. کوئی حکم, کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا. کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ, کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے. گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے, میں معاف کر دوں, لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا, وہی صاحب اقتدار, وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے, اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو. جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی NRO دو, اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا. جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا, اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو اب بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے, اور اس کی پارٹی سے, عمران خان اور تحریک انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے, اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے. یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں, پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتہ تھا یہ کیوں آ رہے ہیں, اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا, اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے. بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. کہ جدھر رول آف لاء نہیں ہے, جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے, وہاں جمہوریت نہیں ہے.